زوردار تالیاں بجائیں گے، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے۔ آئے آپ کی بھرپور تعلیم میں خدا کے خادم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور خدا کا زندگی بخش کلام ہمارے زندگی پر آپ کی بھرپور تعلیم میں۔ ہاللویا۔ مسیح یسوع کے کالم اور جلالی نام میں میری طرف سے آپ کو سلام قبول ہو۔ آج ایک خاص بات، خاص مضمون جو بہت ضروری بھی ہے کہ اس بات کو سیکھی۔ آج کے دور میں لوگوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ اتنی ساری تعلیمات جو ہیں انہوں نے جنم لیا ہے، لوگ اس بات کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں ٹھیک اور درست بات کیا ہے۔ جب تک ہم اس درست بات کو نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم ہے۔ بائبل مقدس میں لے لوں جب ہم دوسرے تیموتھیوس چار باب اس کی 3 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تعلیمات کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ 4 باب اس کی 3 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ اپنے کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے۔ بائبل مقدس کی بڑی خوبصورت بات بیان کی گئی ہے، صحیح تعلیم۔ اس کا مقصد ہے کہ لفظ جب صحیح آیا ہے تو پھر کہیں غلط بھی ہے، کہیں غلط ہے تو یہ صحیح لفظ آیا نا کہ صحیح تعلیم۔ صحیح تعلیم کا معاملہ درست ہونا، تعلیم کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم صحیح تعلیم سے واقف نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی پرابلمس ہیں۔ کیونکہ آج کل اتنی زیادہ تعلیمات ہیں، ایک تعلیم نہیں رہی بلکہ تعلیمات ہیں کہ اتنی تعلیمات ہیں کہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ کیونکہ کوئی بھی ایسی تعلیمات نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو غلط کہیں۔ سب ٹھیک کہتے ہیں، سب کیا کہتے ہیں؟ سب ٹھیک کہتے ہیں۔ لیکن آپ سونار کی کبھی پاس جاتے ہیں تو سونا بیچنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ وہ آپ سے سونا لیتا ہے اور اس کے پاس ایک پتھر ہے، اسے کسوٹی بھی کہتے ہیں اور کسوٹی بھی لوگ کہتے ہیں، اور اس کسوٹی پر جب وہ اس میں سونے کو رگڑتا ہے تو اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سونا کتنا ہے، یا اس میں چاندی کتنی ہے، یا پیتل کا ملاوٹ ہے، یا تانبے کی ملاوٹ ہے، اس کی سب سامنے آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ کا اتنا سونا ہے یہ،
کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ جو ہے خالص ہوا ہے یا اس میں روڈ گولڈ ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے پاس کوئی پتھر تو نہیں ہے، لیکن بائبل مقدس ہے کہ جو ان کلمات کی کو جو ہے اس کسوٹی کو پر جب ہم پرکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا پتھر نہیں کسی کے باتیں پر لگائے کہیں گے یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. لیکن بائبل مقدس جو ہے یہ ایسی کسوٹی ہے کہ جب ہم اس پر پرکھتے ہیں تو صحیح اور غلط سامنے آ جاتا ہے. صحیح اور غلط سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ میں کسی کو پرکھنے کے قابل نہیں ہوں، لیکن بائبل ہے، خدا کا کلام ہے. یہ جو ہے ٹھیک اور درست تعلیمات کو سامنے لے آتی ہیں. بائبل کتنی ہے؟ ایک ہے. تو تعلیمات کتنی ہونی چاہیے؟ لیکن ایک ہے 250 تعلیمات جو فیض بن چکا ہے صرف کرسچنوں میں. یہ میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اتنا ایسا کیوں ہوا. لیکن آج میرا مضمون جو ہے وہ صرف تعلیم کا ہے، کیونکہ اس بات کو جب ہم آگے تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ انہوں نے آج سچی بات کرنے والا بندہ، سچی تعلیم دینے والا بندہ، سچا بندہ میرے کو اچھا لگتا ہے. کیوں نہیں کہہ صاحب اچھا لگتا ہے؟ کوئی نہیں اچھا لگتا. جو سچی بات کہے گا وہی سب کو برا لگے گا، وہ سب کو برا لگے گا. ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی سچی بات کرنے والا ہوتا ہے، اور شہروں میں ملکوں میں سب میں ہے. لیکن جو سچا بندہ ہوتا ہے وہی برا لگتا ہے، وہی برا لگتا ہے. لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ انہوں نے کانوں کی کھجلی کہتے ہیں خاص کو، کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد کیا کر لیے ہیں؟ بنا لیے ہیں. ایک استاد نہیں ہے، بہت سارے استاد بن گئے ہیں. کس کے استاد بن گئے؟ بائبل کی تعلیمات. اور جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہ کہتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ جو بائبل کہتی ہے وہ ٹھیک ہے. جو کلام کی بات بائبل کہتی ہے، یعنی اگر کوئی بات اس سے ہٹ کے یا اس سے ٹکرا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے. بائبل کا 10ویں ایک جگہ پولس لکھتا ہے کہ آسمان کا فرشتہ بھی آگ اگر کوئی اور طرح کی تعلیم دے تو وہ منع ہو. کیا نے کہا جو آسمان سے فرشتہ بھی آ جائے تو جو بائبل سے ہٹ کے بات ہے وہ ہمیں ماننے کے لیے کہے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے. ہم وہ بات مانیں گے جو بائبل کہتی ہے، ہم فرشتے کی بات نہیں مانیں گے. ہم اس کی مانیں گے کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، خدا کا کلام ہے. اور خدا سے کبھی غلطی ہوئی نہیں سکتی. اور وہ ایک طرح کی تعلیم دے گا کہ یا بہت ساری تعلیمات دے گا. کیوں نہیں؟ ایک طرح کی تعلیمات جو دیتا ہے. اگر اس بات کو تھوڑا سا پڑھ لیں، دیکھیں اسی کے نام پر اس کا خط، اس کی 4 باب کی 3 آیت کو دیکھیں تو وہاں بات کی بات بڑی واضح اور کلیئر ہو جاتی ہے. جی افسیت 4:3 جلدی سے پڑھیں گے. آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ مضمون چھوٹا نہیں ہے، میں پورا دن بول سکتا ہوں، لیکن وقت کے ٹائم کے لحاظ سے ہی کروں گا.
لیکن چند باتیں کروں گا جی. اور اسی کوشش میں رہو اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی سے ہاں جی کہ بد سے بدے رہے. کہ بد سے بدی رہے. ایک ہی بدن ہے. ایک ہی کیا ہے جی؟ سب بولے کیا ہے؟ بدن ہے. ایک ہی کیا ہے جی؟ بدن ہے. یعنی کلیسیا ایک ہی ہے. بدن ایک ہی روح ہے. جو یعنی کلیسیا جو ہے وہ بدن ہے. کس کا بدن ہے؟ یسوع مسیح کا بدن ہے. کیونکہ وہ ہمارا دولہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے جی. اور ایک ہی روح. ایک ہی روح. یعنی روح کون ہے؟ خدا. خدا کیا ہے؟ روح ہے. اور روح کتنی ہے؟ ایک ہی ہے. یعنی خدا کیا ہے؟ ایک ہی ہے جی. چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہے. امید بھی ایک ہی ہے جی. ایک ہی خداوند ہے. ایک ہی کیا ہے جی؟ کتنے خداوند ہیں؟ کتنے ہیں؟ سب کی آواز میں بولیں. کتنے ہیں؟ ایک خداوند ہے. ایک ہی ہاں جی. ایک ہی ایمان بھی کتنے ہیں؟ لیکن اب ایک رہا نہیں ہے. ایک ہی. اب بائبل تو بیان کرتی ہے ایمان کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن ایک ہے مختلف. آپ چرچز میں جائیں مختلف ہے بن گئے. اب میں بائبل کی بات کروں یا لوگوں کی تعلیمات کی بات کروں؟ بائبل تو کہتی ہے ایک ہی ایمان ہے. ایک ہی ایمان ہے. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ 250 ایمان بن چکے. جب بھی میں بائبل کی بات کو مانوں یا لوگوں کی بات کو مانوں؟ آپ کس کی بات کو ماننا پسند کریں گے؟ بائبل کی بات کو. لوگ کیا کہتے ہیں ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. ہم اس بات کو مانیں گے بھائی سمجھ جو بائبل کہتی ہے. کیونکہ ہم بائبل کے بلیور ہیں, مشنوں کے بلیور نہیں ہیں. مشنوں نے ہمیں نجات نہیں دینی. نجات دینی ہے تو کس نے دینی ہے؟ بائبل نے نجات دینی ہے. خدا کے کلام نے نجات دینی ہے. خدا نے نجات دینی. ہاں جی. ایک ہی بپتسمہ. ایک ہی بپتسمہ ہے. کتنے بپتسمے ہیں جی؟ ایک ہی. لیکن ایک ہے, ایک نہیں ہے. کوئی بچوں کو دے رہا ہے, کوئی بڑوں کو دے رہا ہے, کوئی یسوع نام میں دے رہا ہے, کوئی خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام میں دے رہا ہے, کوئی باپ بیٹے روح القدس کے نام میں دے رہا ہے. تو بولے ایک تو نہ رہا. پھر ایک تو نہ رہا. جب کوئی بائبل کہتی ہے کہ بپتسمہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے لیکن ایک رہا نہیں ہے. یہ نظریات ہیں جو لوگوں نے پیش کیے اور لوگوں نے اس کو قبول کیا. نظریاتی یہ جنگ ہے ساری. ہاں جی. اور سب کا خدا اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے. سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے. وہی خدا ہے, وہی باپ ہے. جب اس نے دنیا کو خدا کر دیا تو ان کا باپ بن گیا. اس سے پہلے صرف خدا تھا. اور اب ہم خدا بائبل میں بیان کرتے ہیں کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے. خدا کیا ہے؟ سب نے خدا کیا ہے؟ ایک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ تو بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے. اور ان کے درمیانی بھی کیا ہے؟ جو سب کے اوپر, جو سب کے اوپر, سب کے درمیان, وہ سب کے اندر ہے. سب کے اندر ہے. آپ کے اندر بھی وہی ہے. اپنے آپ کے نسل میں زندگی کا کام ہوتا ہے. اندر کون ہے؟ اندر بھی وہ ہے, باہر بھی وہ ہے, آسمان پر بھی وہ ہے. داؤد کہتا ہے میں آسمان پر چڑھ دوں تو وہاں بھی ہے, اور اگر میں پتال میں اتر جاؤں تو وہاں بھی ہے. اگر میں کوئی اندھیرے میں چھپ جاؤں تو وہاں بھی ہے. اگر میں سمندر پار چلا جاؤں تو وہاں بھی ہے. خدا ایسی کون سی جگہ ہے جہاں تو نہیں ہے؟ تو ہر جگہ ہے. بائبل مقدس میں یہ بات ہے کہ تعلیم بھی کیا ہونی چاہیے؟ پھر ایک ہی ہونی چاہیے. لیکن لوگوں نے کیا بنا دیا ہے؟ بہت سے استاد بنا دیے.
جی اور ہم میں سے ہر ایک پر مسلک کی ہاں جی کے ملازم اور معافی فضل اپنے کانوں کے حق اور اپنی چار آئی سے آگے ہیں اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہو گئے ہیں. کن پر؟ کہانیاں. آپ سسٹم آپ سمجھتے ہیں کہ آتے ہیں کہانیاں سنا کے ٹوٹ جاتے ہیں. ایسا ہی نہیں ہے. کون آتے ہیں اور سنا کے چلے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جن کی طرف میرا اشارہ ہے کہ وہ آتے ہیں یہاں پر اپنے گھر کی کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں. پبلک کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لیکن جنہیں بلاتے ہیں انہوں نے ضرور فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی آگے آگے. مگر سب باتوں میں ارشاد اور دکھ اٹھا اور بشارت کا کام انجام دے. اپنی خدمت کو پورا کر. تیرا کام صرف یہی. بشارت کا کام کیا کر؟ تو دے بشارت دے اور اپنا کام کیا پورا کر. ان کی طرف نہ دیکھ یہ کیا کرتے ہیں. اگر ان کی طرف دیکھے گا تو ایسا نہیں ہو, درست بات نہیں ہوگی. آئے ہم آگے چلتے ہیں. دوسرے تیموتھیوس میں 4 باب کی 2 آیت کو پڑھتے ہیں. یہی یہ تو کلام کو منادی کر. ہاں جی کہ تو کلام کی منادی کر. وقت اور بے وقت مستعد رہیں اور ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. ملامت کے معنی پر سمجھتے ہیں لان تان کرنا. کسی بندے کو لان تان کر تو دیکھیں سر کاٹ دے گا نا 5 دن بعد بنا دے کیا ہے ایسا ہی ہے. لیکن ایسا ہے لکھا ہے ملامت کر. اگر ہم اپنی اولاد کو یا کسی کا ملامت کرتے ہیں تو اس کے فائدے کے لیے ہے, لیکن وہ فائدہ نہیں سمجھے گا. اگر مثال کے طور پر اگر کسی نشئی بندے کو یہ کہا جائے یہ چھڑ دے میں تو پیسے لا کے کم بھی کار کر رہے کم, حالانکہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے فائدے کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کا پیسہ بچانا چاہتے ہیں, اس کی صحت بچانا چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہلاکت کی زندگی نہ مر جائے. لیکن وہ اس بات کو سمجھتا ہے, وہ الٹا آدمی کو کہتا ہے کیا حال ہے بھائی 70 سال تک ایسا ہے. لوگ صحیح بات کو قبول نہیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ بات ان کے فائدے کے لیے, یہ بات ان کے فائدے کے لیے, لیکن اپنا فائدہ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پادری صاحب پتہ نہیں انہوں برا کہتا ہے, حالانکہ اس کے لیے یہ ہے. لیکن کلام تو کہتا ملامت کر, لیکن کرتے ہیں بڑا مشکل ہے. کسی کو دان تان کرنا, لیکن بائبل کہتی ہے کہ ایسا کر تو اس کی جان بچے گی. ملامت اور نصیحت کر. ہاں جی اسی پہلے تیموتھیوس کی 6 باب کی 2 آیت سے پڑھیں. اس سے پہلے پہلا تیموتھیوس. ہاں جی یہاں سے پڑھ دیں 3 سے. تم ان باتوں کی تعلیم دے. اگر کوئی شخص یہ 6 کی 3 سے یہاں سے پڑھیں. تو ان باتوں کی تعلیم دے اور ان باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر. تو ان باتوں کی تعلیم دے اور کیا کر؟ نصیحت کر. ہاں جی اگر کوئی شخص اور اس طرح کی تعلیم دیتا ہے, اور اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے, اس کا مقصد ہے کہ اس تعلیم سے ہٹ کے بھی تعلیم ہے. اس تعلیم سے اور طرح کی تعلیم کا کیا مقصد ہے کہ جو بائبل کے مطابق نہیں ہے. لفظ اور سمجھتے ہیں نا, اور طرح کی تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ یعنی وہ تعلیم جو بائبل کے مطابق نہیں ہے
बातों को, यानी हमारे खुदा यीशु मसीह की बातों और उस कलीम को नहीं मानता, और उस कलीम को नहीं मानता, जो दीनदारी के मुताबिक है, और उन बातों को जो नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो कहता नहीं हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, जो बाइबल से हट के है उसके मुताबिक नहीं। जी, वो मगरूर है, वो कुछ नहीं जानता, वो मगरूर है, कुछ नहीं जानता, वो बल्कियों से वो बता मगरूर है और कुछ नहीं जानता, लेकिन लफ्ज़ी तकरार जरूर करता है। जी, बल्कि उसे बहस हाँ जी, और लफ्ज़ी बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ है, उसे लफ्ज़ी तकरार करने का क्या है? मर्ज़ है, क्योंकि ठीक बात जो है उसको पहुंचाना जरूरी है, लेकिन वो क्या करते हैं? बहस, उल्टी बहस, गलत भी है लेकिन बहस भी करते हैं, लेकिन लफ्ज़ी तकरार करने का मर्ज़ लगा हुआ है। जी, जिनसे हसद और झगड़े बदगोइयां और बदगमानियां, ये दोनों लफ्ज़ अलग अलग हैं, बदगोइयां और बदगमानियां पैदा होती हैं, यानी लड़ाइयां झगड़े भी पैदा हो जाते हैं कि तू हमें गलत कह रहे, हालांकि गलत को तो गलत कहना चाहिए, लेकिन आज गलत को गलत कहेंगे वो मानता ही नहीं, जानता है कि गलत है लेकिन फिर भी गलत आदमी अपने को गलत मानता नहीं, मानेगा वो मानते नहीं है। हाँ जी, और उन आदमियों में रद्दो-बदल पैदा होता है, और उन आदमियों में रद्दो-बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है, जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है, और हाँ जी, और वो हक से क्या है? महरूम है, और दीनदारी को नफा का जरिया समझते हैं। हमने कहा तो बड़ी कमाई का जरिया ही, नफा का क्या समझते हैं? जरिया समझते हैं। लोगों ने इसी को सिर्फ एक अपना धंधा हो गया। बाइबल मैं नहीं कह रहा, कहाँ नहीं कह रहा, बाइबल बयान करती है ना, क्योंकि मैं कभी वो बात नहीं करता जो बाइबल में नहीं लिखी, जो लिखी है उसको जरूर बयान करता हूँ, और जो नहीं लिखी उसको नहीं बयान करता। जी, हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है। बड़े नफा का क्या है? क्योंकि किसी ने पूछना ऐनी दौलत आई पूछना, दूसरे ने हुकूमत ने पूछना नहीं पूछना नहीं, बात ही नहीं, पूछो। हाँ जी, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से लेके जा, और ना उसमें से कुछ ले जा सकते हैं, और ये नफा, ये दौलत कमाने के चक्कर में हम कलाम को भी बिगाड़ देते हैं। लिखा है ना हम दुनिया में कुछ लेकर आए हैं और ना भाई सफर कुछ ले जाना है, सब कुछ यही ले जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना। कि ना कुछ दुनिया में हम क्या करते हैं? लेकर आए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। जी, बस अगर हमारे पास खाने पीने को है, हाँ जी, तो ये उसी खाने पीने पहनने को है तो इसी पर कनात करें, कनात कर लो, खुदा खान पीने देता है, पानी देता, बस ठीक है। बाकी दौलत जो है वो यही रह जाती है, बैंकों में रह जाती है, घर फिट के यही रह जाती है, कुछ लेके नहीं। कि लेके जाना भाई बाइबल बयान करती है कि लेके जाना और यही रह जाना है, कुछ नहीं लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। जी, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फतह और बहुत सीधी बहुधा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को
तबाही और हलाकत का के दरिया में खर्च कर देती हैं, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। ज़र की दोस्ती, ज़र कहते हैं दौलत, दौलत की दोस्ती। जब दौलत आती है तो फिर बहुत सारे गुनाह चले जाते हैं, शराब भी पी जाती है, अय्याशियाँ भी की जाती है, हर किस्म के गलत कामों में आदमी पड़ जाता है। किसकी वजह से? दौलत की वजह से। और जब सिर्फ रोटी खाने तक हो तो फिर तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ज्यादा दौलत है तो फिर आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बुराई की जड़ है जिसकी आरज़ू में, यानी ईमान से घबरा होकर अपने दिलों में तरह तरह के गमों से छलनी। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है तालीम का दुरुस्त होना क्या है? ज़रूरी है। तालीम दुरुस्त नहीं है तो कितने भी क्यों अपने आप को अमीर हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं। ये कुछ ना लेकर आए हैं भाई जी और ना कुछ लेकर जाने हैं। और जब हम इस बात को और थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहला तिमोथी इस बात को आप पीछे 5 बाब की 17 आयत। आज ये जो इज्जत का जो सिलसिलाकार है, इसके बारे में भी बाइबल बयान करती है कि जो 2 जन इज्जत के लायक हैं कौन? कई दफा सारे पादरी नहीं, कौन? आगे जी, जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनने खास कर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। तालीम देने में मेहनत जो करते हैं वो क्या है? 2 जन इज्जत के लायक, वो 2 जन इज्जत के लायक समझे जाए, सारे नहीं। जो सच्ची तालीम देने में क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। वो 2 जन इज्जत के लायक समझे जाए, क्योंकि इज्जत तो वही उनके लायक होगा जो ठीक तौर पर सही चलता होगा, तो तालीम भी ठीक देता होगा। और वो 2 जन इज्जत के लायक सब नहीं, जो सिर्फ जिनका जरिया मुआशरत बाइबल मुकद्दस बयान करती है, नफे का सिलसिला बना रखा है उनके लिए नहीं। उनको तो लोग पिछले संडे हमने सुना था कि लोग बुरे हैं। हाँ जी, आगे इस बात को देखेंगे। पहला तिमोथी 4 बाब की पहली आयत इसी जी। लेकिन रूह साफ फरमाता है, लेकिन रूह साफ फरमाता है, आइंदा ज़माना में बाज़ लोग, आइंदा ज़माना में बाज़ लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ, वजह होकर शयातीन की तरफ तालीम की तरफ मतवज्जा होकर ईमान से क्या हो जाएंगे? फरकश्ता हो जाएंगे। शयातीन की तालीम, जो बाइबल की तालीम नहीं है तो वो किसकी तालीम है? वो तो फिर बाइबल से जो हटके तालीम है वो खुदा के कलाम की तालीम है ही नहीं। अली का है कि गुमराह होकर हक से क्या हो जाएंगे जी? ये फरकश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से ताका गया। हाँ जी, ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया कि ईमानदार हक की पहचान वाले और उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि लोग शयातीन की तालीम से की वजह से बरकश्ता होकर क्या हो जाएंगे? गुमराह हो जाएंगे। अब हर
بائبل مقدس جو بات بیان کر رہے ہیں، لوگ بہت سارے گمراہی میں ہیں، لیکن اپنے آپ کو گمراہی میں کہتے ہیں، ہاں؟ کیوں جی بھائیو نے وہ تو گمراہی میں نہیں کہتے، وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے آپ کو غلط کہہ نہیں سکتا، اگر غلط کہے گا تو وہ اس پر چل ہی نہیں سکتا۔ بائبل مقدس کی یہ خاص باتیں ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، ہاں خدا کی پیدا کی چیز ہر چیز اچھی ہے، اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، شرط شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، شرط کے شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے، اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ آگے چلیں گے، اسی باب کی 3 آیت سے پڑھیں گے۔ آگے چلیں، تیتس کے بعد ہاتھ میں آئے جی، تیتس پہ نہیں دکھاتا ہے، اسی کے آگے پہلے باب کی 9 سے پڑھیں، جس نے ہمیں نجات دی یہاں سے، اور ایمان کلام یہ 9 ہے، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے، صحیح تعلیم کے ساتھ کیا کر سکے؟ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ ایسی بات ہونی چاہیے کہ آدمی کو نصیحت بھی کرے اور پھر ان کو کیا کرے؟ قائل بھی کرے۔ کیا کرے؟ یہ پولس ایسا کرتا تھا۔ اگر اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے وہ ہر روز چوک میں بیٹھ کر لوگوں سے بحث کیا کرتا تھا اور اعلانیہ لوگوں کو قائل بھی کرتا تھا۔ یعنی اتنا ہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو کیا کر سکیں؟ قائل بھی کر سکیں۔ جی آگے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بہودہ کو اور دغاباز ہیں، ہاں جی دغاباز ہیں، بس خاص کر مختونوں میں سے ان کا منہ بند کرنا، ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ جی یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر، یہ لوگ نجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر لوگوں کی گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں اپنے نفع کے لیے۔ لوگوں کے گھروں کے گھر کیا کر دیتے ہیں؟ تباہ، صرف کس لیے؟ اپنے نفع کے لیے۔ یہ بات بائبل میں بیان کرتے، اس کا مقصد ہے یہ پرابلم اب سے نہیں ہے، یہ بہت پرانی کام ہے، یہ بہت پہلے کی باتیں بھی بائبل بیان کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ جی انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے جو خاص ان کا نبی تھا، ہاں جی، انہی میں سے ایک شخص نے جو خاص کر ان کا نبی تھا، قریبی ہمیشہ جھوٹی اور موذی ڈالور آدھی کھو ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ گواہی سچ ہے، یہ گواہی سچ ہے، بس انہیں سخت ملامت کیا کر، پر تمہیں سخت ملامت کیا کر، بس انہیں سخت ملامت کیا کر، بس انہیں سخت کیا کر۔ ملامت کا مطلب ہوتا ہے نان تان کرنا۔ آج بڑا مشکل ہے، لیکن بائبل میں کے بیان کرتے تھے ملامت کیا کر، ہاں جی، تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، وہ یہودیوں کی کہانیاں ہاں جی، اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں، ہاں جی، تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے اور یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کر جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں، جو حق سے کیا ہوتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں۔ جی پاک آگے، لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، ہم پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، اور گناہ آلودہ مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے مگر اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ، اور دل دونوں گناہ آلودہ ہے۔ ہاں جی، وہ خداوند کی پہچان
दावी तो करते हैं वो खुदा की पहचान का दावा तो करते हैं, मगर उन कामों से वो हम मदद से कई दफा लिखा है कि वो अपने खुदा की पहचान का क्या करते हैं, दावा, लेकिन कामों से क्या करते हैं, अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वो मकरूह और नाफरमान है और किसी नेक काम के काबिल नहीं। ये बात बाइबल मुकद्दस की तालीमात, ये बड़ा वसी मजमून है, लेकिन हमने चंद बातें जो ज़रूरी थी और उसको हमने सीखा है कि ठीक तालीम का होना क्या है, ज़रूरी है। क्या था हमने पीछे पढ़ा, खुदा क्या है, खुदा है, एक है, और खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया है, खुदा के लिए भी आया है, लेकिन खुदावंद भी एक ही है, उम्मीद भी एक ही है, बपतिस्मा भी एक ही है, ईमान भी एक ही है। और ये अगर हम सब एक बात पर ईमान रखते हैं तो ये तालीम दुरुस्त है, ये तालीम दुरुस्त है, और इसी के मुताबिक हमें अपने आप को अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, क्योंकि तालीम जो है उसका दुरुस्त होना क्या है, ज़रूरी है। जो तालीम का दुरुस्त होना क्या है, खुदा के वसीले से आपको